خدا کی بارگاہ میں دعا ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کے لیے انسان کو کوئی رنج اور زحمت نہیں کرنی پڑتی۔ دعا کرنے والے کا خدا کی بارگاہ میں ایک عظیم مقام ہے کہ جس کا دعا کرنے والے کو علم نہیں ہوتا۔ مولائے متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ خدا کی رحمت کی چابی دعا ہے۔ دعا دنیا اور آخرت کی تاریکی میں روشنی کے لیے چراغ ہے۔ دعا سے نہ صرف انسان اپنی دنیا کو بلکہ اپنی آخرت کو بھی روشن کر سکتا ہے۔ دعا مانگنے کی اس قدر اہمیت ہے کہ پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، عبادت کا آدھا صرف انسان کے نیک اعمال ہیں اور باقی آدھا معبود کے ساتھ راز و نیاز اور دعا کرنا ہے۔ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، بہت زیادہ دعا کرو اور خدا کو بار بار پکارو، کیونکہ خدا کی تمام رحمتوں اور ہر حاجت میں کامیابی کی چابی دعا ہے۔ خدا کے پاس جتنی بھی نعمتیں ہیں، جتنی بھی برکتیں ہیں، بغیر دعا کے کسی تک نہیں پہنچا جا سکتا۔ کوئی ایسا دروازہ نہیں ہے کہ جو بغیر اصرار کے کھل جائے۔ دعا پیغمبروں کا ہتھیار ہے۔ دعا کے اثر سے انسان کے دل میں امید کا نور پیدا ہوتا ہے اور وہ نا امید نہیں ہوتا، کیونکہ نا امید انسان مردہ ہے۔ دعا انسان کے وجود میں تقویٰ کے نور کو پیدا کرتی ہے اور اسے خدا سے قریب کرتی ہے، اور تقویٰ آخرت کا توشہ ہے کہ جو انسان کو آخرت کی دنیا میں نجات دے گا۔ دعا جنت کا پاسپورٹ ہے۔ دعا انسان کی تربیت میں اثر رکھتی ہے اور معرفت کے نور کو زیادہ کرتی ہے، کیونکہ جب انسان خدا کی بارگاہ میں آتا ہے اور خود کو اس کے سامنے ناچیز تصور کرتا ہے اور اس کو ہر چیز میں توانا اور قادر دیکھتا ہے تو اس کی معرفت میں اضافہ ہوتا ہے۔ خاص طور پر جب انسان صحیفہ سجادیہ کو پڑھتا ہے، مناجات شعبانیہ کو پڑھتا ہے، صباح، دعائے کمیل، دعائے ندبہ، ان تمام دعاؤں کو پڑھتا ہے تو اس پر معرفت کے دروازے کھلتے ہیں۔ روایت میں بیان ہوا ہے کہ خدا کے پاس کرامتیں ہیں اور بغیر دعا کے کوئی بھی اس تک نہیں پہنچ سکتا۔ خدا قرآن میں بیان کر رہا ہے کہ مجھ سے دعا کو مانگو، میں تمہاری دعاؤں کو مستجاب کروں گا۔ اس کے باوجود بھی بعض اوقات ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دعا کا قبول ہونا زیادہ تر خدا کی جانب سے نہیں ہوتا، بلکہ ہمارے وجود میں کچھ کوتاہیاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ پہلا اس وقت انسان کی دعا قبول نہیں ہوتی کہ جب وہ خدا کی معرفت نہیں رکھتا۔ خدا کی معرفت کا نہ ہونا دعا کے قبول نہ ہونے میں اہم ترین رکاوٹ ہے۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی دوسری بڑی رکاوٹ انسان کی نیت کا صحیح نہیں ہونا اور دل کا خالص نہ ہونا ہے۔ جس کی نیت صاف نہ ہو اور اس کا دل خالص نہ ہو تو اس کی دعا مستجاب نہیں ہوتی۔ دعا کے قبول نہ ہونے کی تیسری اہم وجہ حرام کھانا ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت ہی خوبصورت روایت بیان ہوئی ہے کہ جو ہمیں خبردار کر رہی ہے۔ فرماتے ہیں، اپنے کسب اور درآمد کو حلال کرو تاکہ تمہاری دعا مستجاب ہو، کیونکہ حرام کے ایک لقمے سے 40 دن تک دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ چوتھا وہ شخص کہ جس کے پاس مال ہو اور وہ اسے بغیر مقصد کے خرچ کر ڈالے، بعد میں پروردگار سے کہے کہ خدایا مجھے روزی عطا کر، تو خداوند عز و جل اس سے فرماتا ہے، کیا میں نے تجھے روزی نہیں دی تھی؟ پانچواں وہ شخص
کہ جو اپنے گھر میں بیٹھ جائے اور اپنی روزی کے لیے محنت نہیں کرے اور پھر خدا سے دعا کرے کہ خدا اس کے روزی کو عطا کرے، تو خداوند عالم اس سے کہتا ہے کیا میں نے تمہیں روزی حاصل کرنے کے راستے کو فراہم نہیں کیا ہے؟ چھٹا وہ شخص کہ جو اپنی بیوی کے ہاتھوں سے اذیت میں ہو اور پھر خدا سے کہے کہ خدایا مجھے اس سے نجات دے، تو خداوند عالم اس سے کہتا ہے کیا میں نے اس کے کام کو تم پر واگزار نہیں کیا ہے؟ ساتواں وہ شخص کہ جو گناہ کو انجام دیتا ہے، خداوند عالم اس کی دعا کو قبول نہیں کرتا۔ روایت میں ہے کہ جب خدا کا بندہ خدا سے حاجت کو طلب کرتا ہے تو خدا جلدی یا دیر سے اس کی حاجت کو مستجاب کرتا ہے، لیکن اس دعا کے بعد اگر وہ بندہ گناہ کا انجام دیتا ہے تو خدا تبارک و تعالی فرشتے سے کہتا ہے کہ اس کی حاجت کو پوری نہیں کرو اور اس کو اس سے محروم کر دو، کیونکہ اس نے مجھے غضب میں لایا ہے۔ آٹھواں وہ شخص جو دوسروں کے حقوق کو پامال کرتا ہے اور دوسروں پہ ظلم و ستم کرتا ہے، ایسے شخص کی دعا کو خدا قبول نہیں کرتا۔ نواں وہ شخص جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو ترک کر دیتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت ہے کہ ضروری ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرو، وگرنہ خدا تمہارے اچھوں پر برے لوگوں کو مسلط کر دے گا اور پھر برے لوگ دعا کریں گے تو ان کی دعا مستجاب نہیں ہوگی۔ دسواں وہ شخص ہے کہ جو والدین کی حقوق کی رعایت نہیں کرتا۔ امام صادق علیہ السلام سے نقل ہے کہ وہ گناہ جو دعا کو رد کر دیتے ہیں اور دعا مستجاب نہیں ہوتی اور ہوا کو تاریک کر دیتے ہیں، والدین کا عاق کرنا ہے۔ 11واں وہ شخص ہے کہ جس کی نیت بری ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔ 12واں وہ شخص ہے کہ جس کا باطن برا ہو۔ 13واں وہ شخص جو اپنے دینی بھائیوں کے ساتھ دل میں بدگمانی رکھتا ہو لیکن ان کے سامنے اس سے اچھا برتاؤ رکھتا ہو۔ 14واں وہ شخص ہے کہ جو اپنے دینی بھائیوں کی ضرورت کو پورا نہ کرتا ہو۔ 15واں وہ شخص جو نماز کو اتنا دیر سے پڑھتا ہے کہ وہ قضا ہو جائے۔ 17واں وہ شخص ہے کہ جو برے الفاظ استعمال کرتا ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جو 3 سال سے مسلسل خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہا تھا کہ خداوند عالم اس کو ایک بیٹا عطا کرے۔ جس وقت اس نے دیکھا کہ خدا اس کی دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے تو اس نے خدا کی بارگاہ میں عرض کی کہ اے پروردگار، یا تو میں تجھ سے دور ہوں کہ تو میری صدا کو نہیں سن رہا، یا یہ کہ تو میرے نزدیک ہے اور میری دعا کو قبول نہیں کر رہا ہے۔ اس شخص نے عالم خواب میں دیکھا کہ کوئی اسے کہہ رہا ہے کہ تم 3 سال سے خدا کو پکار رہے ہو جبکہ تمہاری زبان بری ہے، تمہارا دل پاک نہیں ہے اور تمہاری نیت سچی نہیں ہے، لہٰذا اپنی بری زبان کو چھوڑ دو، اپنے دل کو تقوی الہی سے پاک کرو اور اپنی نیت کو نیک کرو۔ اس شخص نے ایسا ہی کیا اور خداوند عالم نے اس کی دعا کو قبول کر لیا اور اسے بیٹا عطا کیا۔ 18واں وہ شخص ہے جو قطع رحم کرتا ہے اور روایات کے مطابق قطع رحم کرنے والے پر ہرگز رحمت نازل نہیں ہوتی۔ 19واں وہ شخص ہے کہ جو جھوٹ بولتا ہے۔ امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم کسی سائل کو کوئی چیز دو تو اس سے کہو کہ تمہارے حق میں دعا کرے، اس کی دعا تمہارے حق میں مستجاب ہوتی ہے، لیکن تمہاری دعا تمہارے خود کے حق میں مستجاب نہیں ہوتی اس لیے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ 20واں وہ شخص کہ جس کا دل سخت ہو اس کی دعا قبول نہیں ہوتی۔